ترغیب دی جمع کا صیغہ استعمال کر کے، ہمارے دو کے عقیدے کا اللہ تبارک تعالیٰ رد کرتا ہے۔ بیوی کا اور بچوں کا، عورت کا اور بچوں کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ رحمانیت کی بھی تردید کرتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے، بیوی بچے کچھ نہیں، بس اللہ اللہ کرنا، اس کی بھی تردید اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں کرتا ہے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ لوگوں جب شادی کرو تو ایسی سے کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچے دینے والی ہو، ایسی سے محبت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کل قیامت میں اپنی اس امت کی کثرت کو دیکھ کر فخر کرنے والے ہیں کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا تھا۔ اب آئیے اس آیت کے آخری ٹکڑے کی طرف چلتے ہیں، جس میں خزانوں کا ذکر ہے، نشان زدہ گھوڑوں کا ذکر ہے، انعام مویشی جانوروں کا ذکر ہے، اور کھیتی باڑی کا ذکر ہے۔ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، خزانوں کے خزانے جمع کرنا سونے اور چاندی کے، یہ بھی مرغوب چیز ہے، اس کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ طبعی اعتبار سے، فطری اعتبار سے انسان کا میلان ان کی طرف ہوتا ہے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس سونے اور چاندی کے خزانے ہوں، یہ انسان کی خواہش ہے، انسان کی فطری طور پر یہ خواہش ہے۔ اگر وہ چاہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اسی خزانے کو اپنے لیے جمع کر سکتا ہے، جو کہ مذموم نہیں، محمود ہوگا۔ مقصد یہ ہو کہ اس کی معیشت سیٹل ہو جائے، سیٹ اپ ہو جائے، وہ ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، وہ دوسروں کے آگے مانگنے سے بچ جائے، سوال کرنے سے بچ جائے، وہ صدقہ و خیرات کرنے کے لیے تیار رہے تاکہ اجر و ثواب ملے۔ اس طرح اللہ نے جو 5 فرائض میں سے ایک فرض اللہ نے عائد کیا زکوٰۃ کا، اس کا بھی ادا کرنے والا بنے۔ اگر ایسی نیتیں ہوں، اگر ایسے مقاصد کا حصول ہو تو ان کا جمع کرنا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے مفسرین نے آپ نے سنا ہوگا، کنز یعنی کہ خزانہ اسی کو کہا جاتا ہے جس سے صدقہ و خیرات نہ کیا جائے، بس مال جمع کرتا جائے اس حرص سے کہ یہ میرے کام آئے گا، وہی کنز ہے، ورنہ وہ کنز میں داخل نہیں ہے جو اس لیے جمع کیا جائے کہ اس سے اللہ کا اور اس کے بندوں کا حق ادا کیا جائے، زکوٰۃ بھی دی جائے، صدقہ اور نوافل بھی دیا جائے، اور جہاں جہاں اس پیسے سے، اس مال دولت سے جہاں جہاں اللہ کے نام خرچ کیا جا سکتا ہے خرچ کرتا رہے، تو وہ اس کے لیے خزانہ نہیں ہے، کیونکہ اس پیسے کا حق ادا کرتا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی اس خواہش کے تعلق سے صحیح بخاری حدیث میں کہتے ہیں، غالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کسی قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی سے ایک خاکہ کھینچا، مستطیل نما خاکہ، اس کے درمیان ایک لکیر کھینچی، وہ لکیر اس خاکے سے باہر چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو مستطیل نما خاکہ ہے انسان کی زندگی ہے، کوئی 30 سال جیتا ہے، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 100 سال، یہ انسان کی زندگی ہے۔ اس کے اندر سے جو لکیر نکل رہی ہے باہر، وہ انسان کی خواہش ہے، گویا کہ اس کی خواہش اس کے موت سے آگے کی ہے۔ یعنی انسان اگر 60 سال تک جیتا ہے تب بھی اس کے پاس پلاننگ 70 سال کی ہوتی ہے، 80 سال کی ہوتی ہے۔ اگر اس کی موت خدا نہ خواستہ 40 سال کی عمر، 45 سال کی عمر میں ہونے بھی والی ہے، تب بھی اس کی پلاننگ 60 سال، 70 سال، 80 سال کی ہوتی ہے۔ یہ اس کی خواہشات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی طرح بڑی پیاری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کہی، کہا کہ اگر انسان کو ایک وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو، ایک وادی بھر کر سونا اور چاندی ملے، تب بھی وہ اس بات کی خواہش کرے گا کہ اس کو ایک اور وادی ملے سونا اور چاندی بھر کے۔ اسی طرح اگر اس کو ایک اور وادی ملے تو ایک اور وادی کی خواہش کرے گا، 7 وادی بھی اگر ملتے ہیں تب بھی اور کی وہ خواہش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کی یہ خواہش کہاں پہ رہتی؟ عام طور منہ میں ہوتی ہے نا، اس کی یہ خواہش صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ جب قبر کی مٹی اس کے منہ میں چلی جاتی ہے تو اس کی یہ خواہش ختم ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا۔ تو یہ قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ عام طور پر خزانوں کا جمع کرنا مذموم اور ناپسندیدہ ہے۔ مقصد اس سے فخر ہو، غرور ہو، لوگوں میں
اپنی انا بتلانا، بڑکپن بتلانا اگر ہوتی مذموم اور ناپسندیدہ ہے، ظلم و ستم کرنا، اس سے لوگوں کے مال ہڑپ کر کر کے اپنی بلڈنگیں بنانا، اپنے لیے خزانے جمع کرنا، یہ سب مذموم ہے۔ اگر یہی کام اگر کیا جائے اچھے طریقے سے، بھلے ہی کیا کہتے ہیں خزانے جمع کر رہے ہیں مگر اس سے زکوٰۃ دی جا رہی ہے، صدقہ خیرات دیا جا رہا ہے، معاشرے کے سدھار کے کام کیے جا رہے ہیں، اپنی معاشیت کے سدھار کے کام کیے جا رہے ہیں، یہ نیت رکھی جا رہی ہے اگر میرے پاس پیسہ جمع ہوگا تو میں سوال کرنے سے بچ جاؤں گا، اگر میں یہ پیسہ جمع کروں گا تو اللہ کے نام صدقہ خیرات کروں گا اور ضرورت مند کی مدد کروں گا، تو یہ نیت کے ساتھ، ان مقاصد کے حصول کے ساتھ یہ جو کام ہے یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے والانعام والحرث، نہیں، اس کے بعد کہتا ہے والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑوں کے تعلق سے بھی یہ بھی مرغوب چیز ہے، اس کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈال دی گئی۔ نشان زدہ گھوڑے کیا ہیں؟ یہ بالخصوص وہ گھوڑے ہیں جو جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہوں خاص طور پر، یا پھر یہ وہ خاص گھوڑے ہیں جو کسی خاص کام کے لیے تیار کیے گئے ہوں، یا پھر ان کے اوپر خاص نشان لگایا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ A1 کوالٹی کے گھوڑے ہیں، نمبر 1 کوالٹی کے۔ یہ مسومہ سے مراد یہ سارے معنی آ جاتے ہیں نشان زدہ کے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ گھوڑے اعلیٰ کوالٹی کے اور اسپیشل کام کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ایسے جو گھوڑے ہوتے ہیں واقعی ان کے اندر کی کوالٹی ہوتی ہے، جو کوالٹی ہوتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے، اس لیے ایسے گھوڑے انسان رکھنا پسند کرے گا۔ یہ عام طور پر گھوڑوں کا ذکر ہوا، آج کل کسی کے پاس گھوڑے ہوتے ہی نہیں ہیں، گھوڑے کوئی پالتا ہی نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن مجید میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک بہت بہترین نقطہ سمجھاتا ہوں، غور سے سنیں۔